بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، ویلکم ٹو لرن وتھ تقدیس۔ آج میں بنا رہی ہوں لاہور کی فیمس بٹ چکن کڑاہی۔ سب سے پہلے یہاں پہ انگریڈینٹس کارڈ آپ کو نظر آ جائے گا، میں ساتھ ساتھ یہ سارے انگریڈینٹس آپ کو بتا دیتی ہوں۔ میں نے 2 چکن لیے تھے اس کے لیے، ایک ہاف کپ جو تھا وہ تھا آئل کا، اور 8 ٹیبل سپون تھے دہی کے، 5 سے 6 جو تھے وہ ٹماٹر تھے بڑے سائز کے، 5 سے 6 عدد جو تھیں وہ گرین چلیز تھیں، 2 ٹی سپون نمک لیا تھا، 1 ٹیبل سپون جو تھا وہ تھا جنجر کا پیسٹ، 2 ٹیبل سپون گارلک کا پیسٹ تھا، 1 ٹیبل سپون دھنیا تھا پاؤڈر، 1 ٹی سپون چلی فلیکس تھے، کٹی ہوئی مرچ تھی، 1 ٹی سپون کیومن پاؤڈر تھا، 1/4 جو ٹی سپون ہے وہ ٹرمرک کا تھا، ہلدی کا، اور 1 ٹی سپون چاٹ مسالہ تھا، 1 ٹی سپون چلی پاؤڈر تھا، 1/2 ٹی سپون گرم مسالہ پاؤڈر تھا، 2 ٹی سپون جو تھے وہ کشمیری لال مرچ جو کہ زیادہ اسپائسی نہیں ہوتی ہے، وہ کلر کے لیے استعمال ہوتا ہے، 1 ٹی سپون جو ہے وہ بلیک پیپر پاؤڈر تھا، کالی مرچوں کا پاؤڈر، 1 ٹی سپون جو ہے بھنا اور کٹا ہوا زیرہ تھا، 1/2 ٹی سپون بھنا کٹا دھنیا تھا، 1 ٹی سپون بھنا کٹا دھنیا تھا، اور 1/2 ٹی سپون بھنا اور کٹا زیرہ تھا، اور اس میں 1 ٹی سپون جو ہے وہ آخر میں سوکھی میتھی کا بھی ایڈ کروں گی، اور ساتھ میں تھوڑا سا گرین جو ہرا دھنیا ہے وہ جائے گا۔ سب سے پہلے آئل میں نے ڈالا ہے چکن کو، اور اس کو میں نے تھوڑا سا کیا ہے فرائی۔ جب یہ وائٹ ہو گیا تو میں نے اس میں ایڈ کی ہے جنجر اور گارلک کی پیسٹ، اور اس کو ہم تھوڑا سا بھون لیں گے، تقریباً 3 سے 4 منٹ کے لیے بھونیں گے اس کو، اور جب تک کہ یہ اچھے سے جو ٹیسٹ ہے اس کی چکن کی جو اسمیل ہوتی ہے وہ ختم ہو جائے، اور جو لہسن اور ادرک کا ٹیسٹ ہے وہ جو ہے اسمیل اس کی وہ ختم ہو جائے۔ تھوڑا سا میں نے 8 ٹیبل سپون میں سے آدھا دہی جو ہے وہ ابھی ڈالا ہے، آدھا جو ہے وہ لاسٹ میں تقریباً ڈالیں گے۔ اس کو ڈال کے تھوڑا سا چکن کو میں بھون لوں گی، فرائی کریں گے آئل میں اچھے سے، اور ابھی جو ہے ہم اس کے اندر شامل کریں گے ٹماٹر، اور ساتھ میں ہم اس کے ڈال دیں گے تھوڑا سا نمک، تاکہ ٹماٹر جو ہیں وہ سافٹ ہو جائیں، اور پھر ان کے اوپر سے ہم جو ہیں وہ چھلکے جو ہیں وہ اتار لیں گے۔ یہ ہری جو مرچیں تھیں وہ میں نے ایڈ کی ہیں۔ ٹماٹر اس طرح سے ڈالے جاتے ہیں تاکہ جو چھلکا ہے وہ آسانی سے اس پر سے جو ہے وہ بعد میں جب یہ تھوڑا سا سافٹ ہو جائے گا تو آسانی سے اس کے اوپر سے چھلکا اتر جائے گا۔ کیونکہ زیادہ ٹماٹر ہیں تو یا تو آپ اس کی پیسٹ بنا کے ڈالیں، یا پھر اس کے اس طرح سے 2 ہاف کر لیں اور پھر اس کو ڈال دیں، اور بعد میں جو ہے جب یہ تھوڑے سافٹ ہو جائیں تو چھلکا اتار لیں اس کا۔ یہ کڑاہی جو ہے بہت جلدی بنتی ہے، مزے کی تیار ہوتی ہے، اور آپ بھی ضرور ٹرائی کیجئے گا اس ریسیپی کو، بہت کوئک اور ایزی ہے۔ پیاز نہیں جائے گا اس میں، صرف لہسن ادرک کا پیسٹ اور ٹماٹر اور دہی کی جو ہے وہ گریوی بنے گی اس میں۔ تو ڈھک کے اوپر سے تقریباً 4-5 منٹ کے لیے آپ اس کو چھوڑ دینا ہے تاکہ سافٹ ہو جائیں ٹماٹر، اور چھلکا جو ہے وہ آسانی سے اتر جائے، اور پھر ساتھ میں ہم جو ہے اس کے ڈالیں گے باقی کے جتنے بھی مسالے ہیں وہ ایڈ کریں گے، اور اچھے سے اس کو ہم جو ہے وہ بھون لیں گے تقریباً 8 سے 10 منٹ کے لیے اچھا سا اس کو جو ہے ہم بھونیں گے۔ بس اتنا صحیح اس کا کام ہوتا ہے، اور یہ بہت آسان اور جلدی بننے والی ہے، اور بہت ہی ٹیسٹی ہوتی ہے، بہت مزے کی بنتی ہے۔ آگے چل کے ہم کبھی ضرور انشاءاللہ ٹرائی کریں گے جو دیسی مرغ کی بنتی ہے بٹ کڑھائی، وہ بھی ٹرائی کریں گے، اور ساتھ میں مٹن کی جو بٹ کڑھائی ہے کوشش کریں گے کہ اچھا سا کوئی لیمب ہمیں ملے، پھر ہم اس کی بنائیں گے بٹ کڑھائی۔ یہ ریسپی ضرور ٹرائی کیجئے گا، آپ کو بہت پسند آنے والی ہے۔
ساتھ میں تھوڑا تھوڑا بھونتے جائیں گے، اور جتنے بھی چھلکے ہیں وہ ہم آرام سے اس میں سے نکال لیں گے۔ اب یہاں پہ ہم اس میں ایڈ کریں گے جتنے بھی مسالے ہیں۔ ٹماٹر جو ہیں انہوں نے پانی جو ہے اپنا ریلیز کر لیا ہے، گل چکے ہیں، تو یہ جتنے بھی سارے مسالے ہیں یہ ہم اس میں ایڈ کر کے تو ان کو بھی اچھی طرح سے بھون لیں گے۔ یہ بنا اور کٹا زیرہ اور دھنیا ہے۔ دھنیے کو اور زیرے کو میں نے سیپریٹ ڈرائی روسٹ کر لیا تھا تھوڑا سا، اتنا کہ بس اس میں جو ہے ان کی خوشبو آنا شروع ہو جائے۔ یہ اس کا جو ٹیسٹ ہے یہ بہت زبردست کا اس میں ڈیولپ ہوتا ہے۔ بس اس کی تھوڑی سی بنائی ہوگی، تھوڑا سا یہ اس کا جو ہے بھن جائیں مسالے، تو ساتھ ہی میں ہم اس کے ایڈ کریں گے اپنا جو ہمارے پاس دہی رکھا ہوا ہے، باقی کا آدھا جو ہم نے پہلے ڈالا تھا، باقی کا آدھا ابھی ہم اس میں شامل کریں گے اور ان کو اچھی طرح سے بھون لیں گے۔ دہی کو بھی بھونیں گے اور چکن کو۔ یہ میں نے جولین کٹ ادرک جو ہے وہ شامل کیا ہے، تھوڑا سا میں نے بچا لیا تھا، اوپر سے گارنش کریں گے اس کو۔ تقریباً اس کی بنائی ہو چکی ہے، تیل جو ہے وہ آہستہ آہستہ اس کا ریلیز ہو رہا ہے، تو اس کے زیادہ کوئی سٹیپس نہیں ہیں، بہت جلدی تیار ہونے والی ہے یہ دہی شامل ہو گیا ہے، تھوڑی دیر کے لیے اس کی بنائی کریں گے اور پھر ڈش آؤٹ کریں گے اس کو انشاءاللہ۔ میتھی کو جو ہے وہ ڈالیں گے اور ہاتھوں کی مدد سے اس کو تھوڑا سا کرش کر لیں گے، پھر اس کو ایڈ کریں گے، اور ساتھ ہی میں ہم اس میں گرین جو کوریانڈر ہے، ہرا دھنیا، وہ بھی شامل کریں گے۔ اگر آپ کے پاس فریش والا ہے تو وہ ڈالیں، میرے پاس فروزن تھا وہ میں نے ڈالا ہے اس کے اندر، اور اچھی طرح سے مکس کر کے اس کو تیار کر لیں گے۔ بٹ کی جو کڑھائی ہے وہ تقریباً پورے پاکستان میں بہت مشہور ہے، باہر سے بھی کے جو ملک ہیں جہاں پہ جو پاکستانی کھانے پسند کیے جاتے ہیں وہاں پہ بھی یہ بہت فیمس ہے، تو بنتی بھی بہت اچھی ہے، بہت اچھا ٹیسٹ ہوتا ہے اس کا، اور جلدی بن جاتی ہے۔ تو ابھی میں نے دو جو ہیں وہ اچاری جو چلیز ہوتی ہیں وہ ایڈ کی ہیں، اور یہ ریڈی ہے، اب یہ اس کی فائنل لک ہے۔ آئی ہوپ آپ کو یہ ریسیپی ضرور پسند آئے گی۔ اگر آپ کو یہ ریسیپی پسند آئے بٹ کی چکن کڑھائی کی ریسیپی، تو مجھے ضرور کامنٹ میں بتائیے گا، اور لائک کر دیجئے گا ویڈیو کو، شیئر کیجئے گا اور کامنٹ ضرور کیجئے گا، اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، اور اپنا خیال رکھیں اپنے آس پاس رہنے والوں کا۔ اور بہت شکریہ ویڈیو واچ کرنے کا۔ آئی ہوپ کہ آپ کو یہ ویڈیو بھی بہت پسند آنے والی ہے۔ بہت ہی مزے کی بنی تھی یہ، اور آپ بھی ضرور ٹرائی کیجیے گا۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔